أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته، الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة. الحمد لله كلما وقب ليل وغسق، والحمد لله كلما لاح نجم وخفق، والحمد لله غير مفقود الإنعام ولا مكافئ الإفضال. ثم السلام والصلاة على أمينه على وحيه ونجيبه من خلقه وصفيه من عباده، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. محترم ناظرین، سلام علیکم. امید رکھتا ہوں کہ جہاں بھی آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت، سلامتی، طول عمر عنایت فرمائے. پروردگار عالم ہمیں اہل بیت طاہرین علیہم السلام اور بالخصوص مولا ابی الفضل عباس علیہ السلام، حضرت امام حسین سید الشہداء صلوات اللہ علیہما وآلہما کی محبت اور ان سے مودت اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار عالم ہمارے اموات کی بہت مغفرت کرے، اور پروردگار عالم ہماری بھی مغفرت فرمائے، اور پروردگار عالم ہمارے اموات کو، ہمیں اور ہماری اولاد کو شفاعت اہل بیت علیہم السلام مکررن متواترن بہت زیادہ نصیب فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں تا روز قیامت اہل بیت علیہم السلام کے صراط حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا محمود بحق محمد، ویا عالی بحق علی، ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہراء، ویا محسن بحق الحسن، ویا قدیم الاحسان بحق الحسین. نسألك ونقسمك صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم ناظرین، ایک سوال جو بہت کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سینہ زنی، زنجیر زنی، اور جو بدن سے انسان، بہت سارے مومن سینہ زن اور بہت سارے عزادار بدن سے خون جاری کرتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور یہ سوال بعض دفعہ شیعہ حضرات کی طرف سے کیا جاتا ہے اور بعض دفعہ ہمارے عزیز مسلمان بھائیوں کی طرف سے کیا جاتا ہے. تو جہاں تک ہمارے مسلمان بھائیوں کا تعلق ہے، فرقہ مخالف کا تعلق ہے، تو ان کا جواب بہت ہی سادہ ہے.
ان کا جواب یہ ہے کہ فرعی مسائل میں سے ہے، یہ فرعی مسائل میں سے ہے، اور ہمارا آپ سے اختلاف اصول میں بھی ہے اور فروع میں بھی ہے، اور ہم اور آپ کا جب اصول میں اختلاف ہو تو فروع پہ بات نہیں کرتے، تو فروع پر بات کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ آپ آ کر ہمارے ساتھ گفتگو کیجئے اصول پر، توحید پر گفتگو کیجئے، رسالت میں گفتگو کیجئے کہ آپ کا عقیدہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق کیا ہے، امامت پہ کیجئے، خلافت پہ کیجئے، قرآن کریم پر کیجئے۔ تو ان باتوں پر اگر ایک دفعہ طے ہوا کہ اہل بیت علیہم السلام امام نستجیر باللہ نہیں ہے، اور یہ جو شیعوں نے کہا ہے کہ ان کی اتباع ضروری ہے، یہ بات باطل ہے، تو لازمی بات ہے کہ پھر ہمارے سارے فروع بدل جائیں گے، ہمارے سارے فروع کے احکام بدل جائیں گے، اور ہم پھر جو مصدر آپ کا ہے وہی اس کا اتباع کریں گے۔ لیکن اگر ثابت ہوا کہ اہل بیت الطاہرین علیہم السلام ہی واجب الاتباع ہیں، یہ جب ایک دفعہ طے ہوا تو پھر اس میں سب نماز کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، اور نکاح کا طریقہ کار کیا ہے، طلاق کا طریقہ کار کیا ہے، اور اسی طرح ماتم، اسی فروعات میں سے ایک فرع ہے ماتم، وہ بھی اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک فرعی مسئلہ ہے، یہ کس کو جواب ہے؟ یہ جماعت مخالفین کو جواب ہے۔ اما جماعت شیعہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے تو ان کو جواب کیسے دیں ہم شیعہ حضرات کو؟ تو شیعہ حضرات کے دو طائفے ہیں حضرات۔ ایک طائفہ وہ ہے جو کہتے ہیں مجھے حدیث سمجھ ہی نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے نا؟ وہ حضرات جو کہتے ہیں ہمیں حدیث کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور وہ کہتے ہیں ہمیں صرف کیا سمجھ آتا ہے، فتوے سمجھ آتے ہیں، تو لازمی بات ہے ان لوگوں نے جو ایسے بیوقوفانہ اور احمقانہ طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، تو وہ آپ سے مطالبہ بھی نہیں کر سکتے نا کہ آپ ہمیں حدیث دکھائیں، کیونکہ آپ کو جب سمجھ ہی نہیں آ سکتی تو حدیث کیا دکھائیں؟ جب آپ خود کہتے ہو کہ حدیث کی سند کے سمجھنے کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے، حدیث کا متن سمجھنے کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے، مجتہد کے علاوہ نہ کوئی حدیث کی متن کو سمجھ سکتا ہے، نہ حدیث کی سند کو صحیح سمجھ سکتا ہے، اور یہ کہ ایک چیز کیا حلال ہے حرام ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اگر ہم اس کو حدیث سے اخذ کریں تو اس کا نام ہے اجتہاد، اس کا نام ہے استنباط، اور یہ مخصوص کس کے لیے؟ مجتہدین کے لیے، اور غیر مجتہد یہ کام کرے تو وہ فاسق ہے، وہ گمراہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر انہوں نے تو راستہ اپنے لیے شٹ کیا نا، ان لوگوں نے تو پورا دین کا راستہ ہی اپنے لیے شٹ کیا، شٹ ڈاؤن کیا ہے، یعنی بند کیا ہے، یعنی خود وہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، وہ گدے ہیں، انسان نہیں ہیں، یعنی سمجھ نہیں آتی تو انسان کو تو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن جب یہ کہتے ہیں انسان نے ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی بھائی، تو انہوں نے خود کسی اور کو ان کو سمجھ آ جاتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو انہوں نے جو طریقہ کار یہ اختیار کیا یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ امامت کے خلاف ہے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حجیت کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے، اور یہ بدیہیات کے خلاف ہے، پھر ان کے اپنے طیب نفس کے خلاف، ان کی اپنی شخصیت کے خلاف ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ، کہ ان لوگوں نے کیا کیا اپنے آپ کو بالکل اعتراف کہ ہم کیا ہیں، ہم گدے ہیں، ہم انسان نہیں جانور ہیں، اور تو پھر ان لوگوں کو حدیث دکھانا، ان کے ساتھ حدیث گفتگو کرنا ان کے اپنے منہج کے موافق یہ باطل کام ہے، ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ان کا جو مرجع کہہ دے، مرجع کہہ دے کہ جائز ہے تو جائز ہے، مرجع کہہ دے حلال ہے تو حلال ہے، مرجع کہہ دے حرام ہے تو حرام ہے، حدیث سے یہ باتیں ان کے لیے ثابت ہو ہی نہیں سکتی، اور کوئی ان کے لیے ثابت کر بھی دے نا، ثابت کر بھی دے حدیث شریف سے، تو وہ کیا ہے، وہ فسق ہے، وہ فجور ہے، کیونکہ وہ مجتہد ہی نہیں ہے، وہ خود کبھی یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ یہ اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ یہ چیز جائز ہے یا جائز نہیں ہے، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو جب شیعہ حضرات کے درمیان آ جاتے ہیں تو ان کے بھی دو مکاتب فکر ہیں، اور یہ ایک مکتب فکر ہے قرآن کا، اہل بیت علیہم السلام کا، عقل کا، دین کا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہم السلام کو حجت بنا کر بھیجا ہے، اور یہ بات نہایت ہی گھٹیا ہے، نہایت ہی احمقانہ ہے، نہایت ہی دین سے عداوت پہ مبنی ہے کہ ہمیں یہ ان کے بات سمجھ نہیں آ سکتی، اہل بیت علیہ السلام کی بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آ سکتی،
اور یہ ہمیں ثابت ہی نہیں ہو سکتا کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے نہیں ہے کیا. یہ بس ہم فارغ ہیں. یہ جو ہے نا یہ بالکل ایک کامیڈی ہے، ایک ٹریجک کامیڈی. کامیڈی دو طرح کے ہوتے ہیں عزیزو. ایک کامیڈی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس پہ ہنسی آتی ہے، ایک کامیڈی یہ ہے کہ اس پہ رو لو تم. اور یہ حالت ہے کہ اس مذہب پہ رونا ہے ہمیں، کہ جو کام اس مذہب کے ساتھ اس مذہب کے علماء نے کیا ہے، آپ کے مجتہدین حضرات نے کیا، آپ کے حوزہ علمیہ نے کیا ہے، کہ بالکل صدیوں سے آپ کو اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے محروم کر دیا ہے. اور آپ کے جو نوجوان جاتے ہیں حوزہ تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ان کو بھی اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے فارغ کر دیا ہے کہ ان کو بھی سمجھ نہیں آ سکتی جب تک مجتہد نہ ہو جائیں. اور جب تک یہ مجتہد بنتے ہیں نا وہ 40-50 سال کے بعد تو ان کا عمر ان باتوں میں گزر جاتا ہے کہ اس میں حدیث ہوتی ہی نہیں. تو پھر نہ ان کو حدیث، اس وقت تک ان کے اذہان میں اتنے نجاسات بیٹھتے ہیں اور بالکل نجاسات ہوتے ہیں. ان کے نظریات جو ہے نا، کوئی بھی نظریہ ہو جو دین سے تعلق رکھتا ہو اور وہ اہل بیت علیہ السلام سے ماخوذ نہ ہو تو وہ نجس ہی ہوتا ہے. یاد رکھو وہ نجس ہوتا ہے. ان لوگوں نے اپنے نظریات، علماء کے جو نظریات ہیں نا، انہوں نے کہاں سے اخذ کیے ہیں؟ جن کو یہ علم کہتے ہیں کہ بڑا عالم ہے، جن کو یہ فقہ اصول کہتے ہیں، اور جو فلسفہ عرفان ہے وہ تو کفر ہے ہی. انہوں نے جماعت عمریہ سے اخذ کیے ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے تو اخذ نہیں کیے. تو ان کے ذہن میں یہ بہت بیٹھ جاتا ہے. پھر اس کے بعد 50 سال کے بعد یہ حدیث کہاں پڑھیں گے؟ اب ایک آدمی کی عمر 60 سال 70 سال ہو گیا، مجتہد بن گیا، وہ کب اب کہتا ہے اس کو حدیث سمجھ آتی ہے. اب پھر اس کے لیے حدیث سمجھنا ناممکن ہے، کیونکہ اس کے چہرے پہ، اس کے آنکھوں کے سامنے ایسے سن گلاسز لگا دیا نا اجتہاد کے اور علماء کے نظریات کے، کہ وہ اس کو حدیث سمجھ ہی نہیں آتی. وہ جس طرح سے وہ علماء کے نظریات کو پرکھتا ہے نا، اسی طرح حدیث کی طرف اسی آنکھ سے دیکھتا ہے، اور وہ اس کو سمجھ نہیں آتی، قرآن و حدیث اس کو سمجھ نہیں آتی. تو یہ المیہ ہے میرے عزیز. تو آپ کے نوجوان جاتے ہیں حوزہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، وہ واپس آتے ہیں تو وہ آپ کو دین کا کام نہیں بتاتے. دین کیا ہے عزیزو؟ یاد رکھو، دین کسی کے نظریات کا نام نہیں ہے. نظریات یہ رائے ہیں، یہ نجس ہیں، ان کو چھوڑ دیں. نظریہ ہمیشہ نجس ہوتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ نجس ہوتا ہے. خالص، پاک، طاہر، مطہر وہ ہے جو طاہر مطہر سے آپ کے پاس آ جائے. اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، ان کے فرامین، ان کے سنن، ان کے احکام، ان کے احادیث، ان کے اقوال اور ان کے افعال، یہ پاک ہے، یہ دین ہے، یہ نور، یہ ہدایت. 12 اماموں کے علاوہ، 14 معصومین علیہم السلام کے علاوہ اللہ نے آپ پر کوئی کسی کو حجت نہیں بنایا کہ آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. نہیں، امام صرف اور صرف 12 امام. باقیہ علماء جہاں کا تعلق ہے وہ علماء ربانی، وہ ہیں جو آپ تک اہل بیت علیہم السلام کے کلام کو پہنچانتے ہیں بغیر کسی زیادہ اور نقصان کے، بغیر اس میں گٹانے کے یا زیادہ کرنے کے. اپنے نظریات کو سائڈ پہ رکھتا ہے. اس کا نظریہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا نظریہ وہی ہے جو اہل بیت علیہم السلام نے فرمایا. وہ عالم ربانی. اس کے علاوہ عالم ربانی نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ ہیں شیاطین کے جیوش ہیں جو علماء اسلام کے شکل میں ظاہر ہوئے ہیں. تو میرے محترم ناظرین، طریقہ مذہب شیعہ میں دو طریقے ہیں. ایک طریقہ وہ ہے جو امپورٹڈ ہے جماعت عمریہ سے، ہمیں حدیث نہیں سمجھ آ سکتی، ہم نے تو صرف تقلید کرنی ہے. تو ان کے لیے کیا ثابت کریں گا؟ جب ان کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی تو ان سے گفتگو کرنا ہی بیکار ہے. ان سے گفتگو کرنا ہی بیکار ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ ماتھے پہ لکھ دیا کہ جانور، ماتھے پہ لکھ دیا کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ ہی نہیں آ سکتی، ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی سنت سمجھ ہی نہیں آ سکتی، ان کی احادیث سمجھ ہی نہیں آ سکتی. ان سے دین لینا ہی نہیں ہم نے صرف مراجع سے لینا. اور یہ میں کوئی یہ جزاف نہیں کہہ رہا، میں کوئی باطل کام نہیں. ان کا طریقہ کار یہی ہے، تقلید کا مطلب یہی اور کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں احادیث اہل بیت علیہم السلام کی طرف. دین وہی ہے جو 12 امام نے فرمایا. 12 ائمہ طاہرین علیہم السلام نے اگر ماتم کرنے سے منع کیا ہے تو ماتم حرام ہے. اگر انہوں نے ماتم کیا ہے، اس کی ترغیب دی ہے، تو یہ شریعت ہے. ٹھیک ہے نا؟ شریعت کے ایک ہی ملاک، ہدایت کا ایک ہی ملاک، ایک ہی میزان ہے، ایک ہی کرائیٹیریا ہے.
وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے اوصیاء اور رسول کے اوصیاء طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین، اس مسئلے پہ ان کا کیا موقف ہے، ان مسئلے پہ ان کا کیا بیان ہے، کیا حکم ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اور بھائی میں کوئی نیا دین نہیں لے کے آ رہا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اسرائیل کا ایجنڈا ہے، پتہ نہیں یہ کسی کا، اس کے پیچھے کانسپریسی ہے، اس کے پیچھے بہت ہی بڑا کوئی سازش ہوگی۔ یہ کوئی سازش وازش نہیں ہے، یہ دین اس کے علاوہ ہے ہی نہیں، ہدایت اس کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ بھائی بات بہت واضح ہے، تم اگر مسلمان ہو، تم اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہو، 12 اماموں کو مانتے ہو، سلام اللہ علی الائمۃ الطاہرین، تو اس بات میں کیوں کوئی شک ہے بھائی کہ دین اس کے علاوہ کسی چیز کا نام نہیں ہے؟ علماء کے فتوے یہ اس کو چھوڑ دو، ان کے نظریات، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ نے اتباع کرنی 12 ائمہ طاہرین علیہم السلام کی، ان مسئلے میں ان کا کیا فرمان ہے وہ آپ کو سمجھ بھی آ سکتی ہے، بشرطے کہ کوئی آپ کو بتا دے۔ ہاں، علماء اگر فارغ ہو کے بیٹھ جائیں نا کہ ہمیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتے، ہم کیا بتائیں آپ کو؟ انہوں نے خود بھی کبھی محنت نہیں کیا، پڑھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ان کے اساتذہ نے ان کو بتایا کہ آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، آپ مجتہد ہی نہیں ہیں۔ اگر یہ طریقہ کار ہو تو جی ہاں، کسی کو بھی نہیں سمجھ آ سکتی نا۔ اگر کوئی آپ کو نہ سکھا دے، نہ بتائے، وہ تو کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ لیکن وہ جو فرمان ائمہ علیہم السلام ہے وہ بہت واضح ہے، بشرطے کہ کوئی آپ کو بتا دے، کوئی آپ کے لیے توضیح دے، شرح کر دے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو میرے محترم ناظرین، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم ماتم کرتے ہیں، ہم سینہ زنی کرتے ہیں، ہم صورت پہ مارتے ہیں، ہم سر پہ مارتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے لوگ زنجیر مارتے ہیں، بہت سارے لوگ زنجیر بغیر چھری کے مارتے ہیں، بہت سارے لوگ زنجیر چھری کے ساتھ مارتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو سر پہ قمع مارتے ہیں، وہ تلوار ہوتا ہے، بڑا چاقو، بڑی چاقو ہوتی ہے، سر پہ مارتے ہیں۔ اور یہ عزاداری اس طرح کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے غم میں۔ تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ سنت ہے؟ تو اس کا ملاک کیا ہے؟ اس کا معیار کیا ہے میرے عزیزوں؟ یاد رکھو، آپ غلام ہو کس کے غلام؟ علماء کے غلام ہو؟ بالکل نہیں۔ کس کے غلام ہو؟ آپ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے غلام ہو، ان کے نوکر ہو، ان کے چاکر ہو، ان کے تم غلام ابن غلام ہو، اور میں بھی ان کا غلام ابن غلام ہوں۔ میں بلکہ اس سے بھی کم تر ہوں، میں تو ان کا خاک در بھی نہیں، میں ان کے در میں کلب سے، کتے سے بھی ذلیل تر ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں، میں ایک روسیہ ہوں۔ تو یاد رکھو، ہدایت انہی سے لینا، تو ان کے کلمات سے یہ چیز آپ کے لیے دکھانا ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ فی نفس ہی اگر کوئی شخص مثلا میں نے یہ ہاتھ میرا ہے، سینہ میرا ہے، میں نے مار دیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی حرام تو نہیں ہے، کیونکہ کل شیء لک مطلق حتی یرد فیہ نہی، ہر چیز جائز ہے مگر یہ کہ اس کی حرمت پہ دلیل ہو، حرمت کی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جواز تو واضح ہے، اگر کوئی چیز حرام نہیں ہے تو وہ جائز ہے۔ میں نے یہ ہاتھ میرا ہے، صورت میری ہے، میں نے یہاں پہ تمانچہ مارا اپنے آپ، یہ حرام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اب کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو اب مجھے وہ جہنم جانا ہوگا یا میں جہنم کا مستحق ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ زنجیر ہے، یہ میرا پیٹھ ہے، میں نے زنجیر پشت پہ مارا، فی نفس ہی، ہم یہ صرف اباحے کی بات ہو رہی ہے کہ جواز کی، اس کی حرمت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا یہ میرا پشت ہے، میں اپنے پشت سے اس سے خون بہانا چاہتا ہوں، میں اپنا کو قتل نہیں کروں گا، قتل کرنا حرام ہے اپنے آپ کو، جی ہاں، اپنے آپ کو اس طرح ضرر پہنچانا کہ وہ بہت ہی بڑا ضرر ہو، جو عقلاء کے نزدیک یہ بات کبھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کا ضرر پہنچانا وہ حرام ہے، لیکن ایسا میں دل کرتا ہے میں پشت سے خون جاری کروں، یا یہاں ہاتھ پہ میں ایک خراش ڈال دوں، یہاں سے تھوڑا سا خون نکل جائے، ٹھیک ہے نا؟ یا میرے سر سے یہاں سے خون نکالنا چاہتا ہوں، یہ بھائی اس کی حرمت کی کہاں دلیل؟ حرمت کی کہاں دلیل؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عاقل شخص مثلا اگر عزاداری وغیرہ نہ ہونا، بلا وجہ ایسے آپ اپنے سر سے خون نکالیں گے تو لوگ برا کہیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ اور عنوان ہے، یہ ایک دوسری وجہ ہے کہ مومن کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے عزت کو پامال کر دے۔ تو اگر کوئی شخص گھر میں کرتا ہے، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے نا، اس کا دل کرتا ہے، یعنی بدنامی کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر آپ، یہ ہے کہ احادیث میں ہے کہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے مومن کو ہر چیز کا اختیار دیا ہے، لیکن اس کو اس بات کا اختیار نہیں دیا ہے وہ اپنے آپ کو بے عزت کرے، اپنے آپ کو کی شہرت کو خراب کرے۔ مثلاً آپ ایک ایسے معاشرے میں اگر رہتے ہیں کہ وہاں انسان اپنے سر کو کاٹ دے سب کے سامنے، تو لوگ اس کو شاید اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں، کہیں گے کہ یہ فضول کام ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سب دیکھ لیں۔ میں اپنے سر کو ادھر سے چھری مارتا ہوں، کوئی دیکھے بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، خون نکالتا ہوں، تو یہ فی نفس ہی یہ تو جائز ہے، فی نفس ہی اس کے جواز میں، اس کی حرمت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ فی نفس یعنی قطع نظر دوسرے عناوین سے اگر ضرر کی بات کریں نا، تو اگر آپ کے لیے پانی پینا مضر ہے، پانی پینا مضر ہے، وہ تو آپ کے لیے وہ نہیں پینا چاہیے، آپ کو حرام ہو جائے گا آپ کے لیے نا۔ مثلا یہاں آپ کو ایسی بیماری ہے، پانی پئیں گے تو آپ مر جائیں گے، تو پانی نہ پئیں، ٹھیک ہے نا۔ روزہ رکھنا مثلا آپ کے لیے مضر ہے، تو روزہ رکھنا آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ آپ کے لیے اگر مضر ہے کہ ضرر رکھتا ہے بڑا، آپ فلاں کام کریں گے تو پل اس پہ بڑا آپ کو ضرر پہنچے گا، تو اس کو وہ حرام ہے۔ ہم ان عناوین ثانویہ کی بات نہیں کرتے، ہم فی نفس ہی بات کرتے ہیں کہ قطع نظر دوسرے باتوں سے یہ فی نفس ہی اس کا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے، فی نفس ہی اس کا حکم کہ میں سینے پہ ماروں، سر پہ ماروں، پشت پہ زنجیر ماروں، اس کی کوئی حرمت تو نہیں ہے، یا سر سے میں خون بہا نکالوں یا اپنے پشت سے خون نکالوں، اس کی کوئی حرمت کی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب لازمی بات ہے کہ شیعہ حضرات اس لیے بلا وجہ تو نہیں کرتے نا، وہ اگر سینہ زنی کرتے ہیں، صورت پہ مارتے ہیں، سر پہ مارتے ہیں، پشت پہ مارتے ہیں، اور پشت سے، پیٹھ سے یا اپنے سر سے خون بہاتے ہیں، بلا وجہ نہیں کرتے، وہ ایک مظلوم کے غم میں، اس مظلوم عالم کے غم میں کہ اس جیسا مظلوم گزرا ہی نہیں ہے مگر سوائے ان کے والد کرام حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی مظلومیت، ان کے غم میں بہاتے ہیں، تو ان کے غم میں یہ خون بہانا، سینہ زنی کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو میرے محترم ناظرین، میں کچھ احادیث روایت آپ کو دکھاؤں گا، اگر آج کور نہ ہو سکا تو پھر انشاءاللہ کل یا اس کے بعد جب بھی ہم پروگرام رکھیں تو آپ کی خدمت میں ہم دکھائیں گے۔ تو میرے محترم ناظرین، امام حسین علیہ السلام بلکہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے غم میں بے قرار ہو جانا، اپنا چین کھو دینا، یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے، مستحب بے چین۔ صرف یہ مستحب نہیں ہے کہ انسان گریا کرے اور چیخ کے گریا کرے، بلند آواز سے گریا کرے، ٹھیک ہے نا، وہ سب مستحب ہیں۔ ملائکہ نے بلند آواز سے چیخیں مار کے گریاں کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز کے ساتھ سب کے سامنے انہوں نے گریہ فرمایا۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور عنوان بھی ہے، اور وہ ہے جزع، بے قراری، کہ انسان بے قرار ہو جائے، اور یہ بے قراری جو ہے ایک ایسا وصف ہے کہ یہ مختلف حالات پہ، مختلف انسان کی زندگی میں جو حرکات ہیں اس پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ غم کے مسئلے میں انسان جزع کر دے، اپنا قرار کھو دے، اپنا سکون کھو دے، بے سکون ہو جائے، بے قرار ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک دفعہ انسان چیخ مارتا نا، زور سے چیخ مارتا ہے، یہ بھی ایک بے قراری، ایک بے قراری یہی ہے کہ انسان صورت پہ مارے، سر پہ مارے، سینے پہ مارے، پشت پہ مارے، مٹکا اٹھا کے سر پہ مارے، زنجیر اٹھا کے سر پہ مارے، زنجیر مثلا، یا اپنے ران پہ ہاتھ سے زور سے لگائے، ٹھیک ہے نا۔ یا بے قراری یہ ہے کہ انسان اپنا سر دیوار سے لگائے اگر غم بڑا ہو، تو وہ تو جس پہ غم نازل ہوا ہے، جس پہ غم نازل ہوا ہے، جس پہ مصیبت نازل ہوئی ہے، جتنا مصیبت نازل ہوا ہے، جتنا اس کو احساس ہے، اسی جتنا ہی وہ ظاہر کرے گا۔ تو اہل بیت علیہم السلام کے غم میں جزع کا اظہار کرنا، یہ اس کا بڑا ثواب ہے، اور یہ سنت ہے۔ انسان بے غم بے قرار ہو جائے اور اس بے قراری کو ظاہر کرے۔ اور اب بے قراری کا ظاہر کرنا، یہ جیسے میں نے عرض کیا، یہ عام ایک وصف ہے، اس کے کئی مظاہر ہو سکتے ہیں، کئی صورتوں میں انسان میں ظاہر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ایک یہی ہے کہ انسان سینے پہ مارے، نوحہ سنتا ہے تو نوحے میں ایسے اشعار ہوتا ہے، انسان سینے پہ مارتا ہے، انسان اپنے پشت پہ زنجیر مارتا ہے۔ اب جہاں تک خون بہانے کا تعلق ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں روایات احادیث سے دکھاؤں گا۔
فی نفسی ہی اس کی تو حرمت ہے نہیں، اور کوئی نہیں کہتا مثلا جو مجتہدین بدبخت جو کہتے ہیں یہ حرام ہے، وہ نہیں کہتے کہ یہ فی نفسی ہی حرام ہے، وہ کہتے ہیں اس سے مذہب بدنام ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ روشن خیال ہیں، انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں خود نہ زنجیر زنی کو دیکھا ہے اور نہ زنجیر زنوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس سے مذہب کی بدنامی ہوتی ہے۔ حالانکہ انہی مجتہدین کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں نہیں، ملینز کے حساب سے لوگ مرتد ہو گئے، لوگ ملحد ہو گئے، لوگ ملحد ہو گئے۔ وہ آم، اب آپ ایران میں جائیں، الحاد اتنا عام ہے، الحاد اتنا زیادہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ یعنی ائمہ طاہرین علیہ السلام کو گالی دینا، ائمہ طاہرین علیہ السلام کو بے حرمتی کرنا۔ اب یہ ایک ٹرینڈ جا رہا ہے ابھی ایران میں کہ عاشور کے دن ہم نے شراب پینا، عاشور کے دن ماتم نہیں کرنا، ابھی بہت ہے ایرانیوں کی ایک ٹرینڈ ہے کہ عاشور کے دن ہم نے شراب پینا، سب آ کے آن لائن ادھر شراب پی لو۔ اب دیکھو یہ یہ شاہ کے زمانے میں ایسا تو نہیں تھا، شاہ کے زمانے میں تھا نہیں تھا، بالکل نہیں تھا۔ شاہ ایک سیکولر آدمی تھا، لیکن وہ مذہب کا بڑا احترام کرتا تھا، علماء کا بڑا احترام کرتا تھا، مراجع کا بڑا احترام کرتا تھا۔ اس کے والد جو تھے محمد رضا شاہ پہلوی، یہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے، وہ شروع میں وہ بھی بڑا مذہبی تھا، شروع میں بڑا ہی مولائی تھا، ماتمی تھا، وہ کیونکہ فوج کا سپہ سالار تھا، وہ عاشور کے دن فوجیوں کا دستہ نکالتا تھا، فوجیوں کا عزاداروں کا دستہ ہوتا تھا قاجار کے زمانے میں۔ پھر وہ ہوا وہ یہ کہ وہ یورپ چلا گیا ایک دو سفر میں، جب یورپ گیا تو وہاں پہ واپسی پر ترکی چلا گیا، آتا ترک سے ملاقات ہوئی، تو اس زمانہ وہ تھا ایران میں، اس وقت زمانے میں تیل بھی نہیں تھا، ایران جو بہت ہی پسماندہ ملک، پورے ایران میں ایک ہاسپٹل بھی نہیں تھا اس زمانے میں، یہ 1920s کی بات ہو رہی۔ تو آتا ترک نے اس کو کہہ دیا کہ بھئی یہ جو مولوی حضرات ہیں، یہ دین جو ہے یہ پیش رفت کا اور ترقی کا رکاوٹ ہے، آپ کو اس سے عبور کرنا ہوگا۔ تو وہ جب واپس آیا تو پھر اس نے وہ حجاب بھی کیا، برقعے پہ، یعنی حجاب جو چادر سر پہ ڈالتا ہے نا دوپٹہ، اس پہ پابندی نہیں تھی شاہ کے زمانے میں، شاہ کے والد کے زمانے میں برقعے پہ اس نے پابندی لگا دی، اور اس کی اپنی بیٹیاں تھیں، عورت تھی، اس کے لیے بہت سخت تھا وہ، اس نے خود ان کو جو ہے سب کے سامنے بے حجاب، یعنی بے حجاب کیا، ان چہرے سے اتار، بلکہ چہرے سے کیا، سر دوپٹہ بھی اتار دیا ان کا، نکال دیا، تو اس پہ پابندی بھی لگا دی، اور اس سے علماء کے ساتھ اس کی کافی مشکلات بڑھ گئیں، اور پھر آخر تک اس کے تعلقات تھے مراجع سے، لیکن تعلقات اس کے ٹھنڈے پڑ گئے تھے، اور مشہد مقدس میں اسی مسئلے پہ حرم امام علیہ السلام میں اس کا جو گورنر تھا، اس نے بہت سارے لوگوں کو شہید کیا، لیکن جو خود شاہ تھا محمد رضا شاہ پہلوی، اس کا جو بیٹا تھا، اس نے ان سب باتوں کو ریورس کر دیا، پھر اس نے حجاب وغیرہ آزاد کر دیا تھا۔ بہرحال شاہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ شاہ دین کا دشمن تھا، اس سے بڑا دشمن، اگر وہ دین کا دشمن تھا یا نہیں تھا، اس سے بڑا دین کا دشمن آپ کے موجودہ دور کے بہت سارے مجتہدین، بالخصوص خامنئی صاحب ہیں۔ تو خامنئی صاحب یہ نہیں کہتے، دیکھیں خامنئی صاحب تو شروع سے وہ قمہ زنی، تدبیر، زنجیر زنی کے مخالف رہے ہیں، بلکہ نوحے کے وہ مخالف ہیں، بلکہ وہ سینہ زنی کے بھی مخالف ہیں۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ باقی ائمہ علیہم، صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے سینہ زنی ہونی چاہیے، باقی ائمہ علیہم السلام کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال اس نے وہ جو مخالفت کرتا وہ نہیں کہتا یہ فی نفس ہی حرام ہے، سر سے خون نکالنا، بدن سے خون بہانا، وہ کہتا ہے اس سے مذہب کی بدنامی ہوتی ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ جن ملکوں میں لوگ تدبیر کرتے ہیں، مثلا عراق میں لوگ تدبیر کرتے ہیں، لبنان میں کرتے ہیں، ہندوستان میں کرتے ہیں، پاکستان میں کرتے ہیں، ان ممالک میں غیر شیعہ لوگوں کی بڑی آبادی ہے، بڑی آبادی ہے، اور ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی بدنصیب بلے شیعہ مذہب کو برا کہے کہ برا مذہب ہے، اس مذہب کو ترک کرنا چاہیے، اور کوئی اس کی طرف اس بات کی طرف توجہ بھی دے، اس لیے کہ شیعہ حضرات غم امام حسین علیہ السلام پہ زنجیر مارتے ہیں، زنجیر لگا، اگر کوئی کہہ بھی دے نا تو وہ بہت ہی نادر بات ہوتی ہے، کوئی اس کا نہیں ہوتا اتنا،
آج کل کے زمانے میں یعنی انقلاب ایران کے بعد سعودیہ والے بات کرتے ہیں آزاداری وغیرہ کے خلاف، لیکن وہ بھی اس لیے کرتے ہیں، اس کی ایک سیاسی وجہ ہے۔ وہ اب انقلاب ایران کے بعد شروع ہوئی ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایران کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو ایران کا جو پاور بیس ہے، ایران جن لوگوں کو ریکروٹ کرتا ہے، ایران جن کمیونٹی کو اپنے انفلوئنس کے لیے مختلف ممالک میں یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، وہ شیعہ کمیونٹی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ تھوڑی سی باتیں لوگ سنتے ہیں، لیکن ان کی بات پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ان کی وجہ سے ہمارا مذہب بدنام ہو، بلکہ بہت سارے لوگ ہمارے مذہب کے احترام کرتے ہیں، اور احترام کرتے ہیں اسی عزاداری کی وجہ سے، اور آتے ہیں ماتمی جلسوں میں شرکت کرتے ہیں، دیکھنے کے لیے آتے ہیں، وہ خود روتے بھی ہیں، اور ہم نے بہت دیکھا ہے جماعت عمریہ کے نوجوان بہت سارے آتے ہیں ہمارے نوجوانوں کے ساتھ، وہ زنجیری خونی ماتم بھی کرتا ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ شاید پاکستان میں اتنا کم ہو، لیکن دوسرے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں آتے ہیں اور خونی ماتم بھی کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ کہنا کہ اس سے مذہب کی بدنامی ہوتی ہے، یہ ایک ایسی بات ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ باطل ہے۔ جس بات سے مذہب کی بدنامی ہوئی ہے واقعاً شیعہ ملک میں بلکہ دنیا میں، وہ خود خامنہی صاحب کا کردار ہے، خامنہی صاحب کا عمل ہے، خامنہی صاحب کا بیہیویئر ہے کہ اس نے شیعہ نوجوانوں کو ملحد بنایا ہے۔ اور شیعہ نوجوان اب دیکھیں علماء جو ہیں تہران میں عمامے کے ساتھ پھر نہیں سکتے، آج سے نہیں 20 سال پہلے سے، اور ہر جگہ ان کو گالی لگتی ہے، اس کے چہرے پہ لوگ تھوکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس باڈی گارڈ ہیں 3-4 تو آپ شیعہ ملک میں شیعہ ملک کے دارالخلافے میں، اور اسی طرح اصفہان دوسرے شہروں میں بھی اگر آپ کے پاس باڈی گارڈ ہیں تو آپ پھر سکتے ہیں، وَإِلَّا آپ کے لیے چلنا پھرنا بہت مشکل ہے، لوگ توہین کریں گے، لوگ آپ کو ماریں گے، لوگ آپ پہ ایک بہت سارے مولوی ان کے بلاگز ہوتے ہیں، یہ خود لکھتے ہیں مولوی حضرات کہ میں اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا تو میرے بچے نے کہا کہ اگر آپ ہم پگڑی کے ساتھ آ رہے ہیں، مامے کے ساتھ آ رہے ہیں تو آپ مجھے نہ چھوڑنے نہ آئے، میں خود پیدل جاؤں، کیونکہ آپ کی وجہ سے لوگ مجھے بہت ساری باتیں سننا پڑتا ہے بعد میں اسکول میں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو یہ اس طرح یعنی مذہب شیعہ اتنا کمزور عقیدتی لحاظ سے ایران میں کبھی نہیں ہوا تھا جو خامنہی صاحب کی حکومت اور خمینی صاحب کی حکومت میں آج ہوا ہے۔ انہوں نے بالکل دین سے، ان کا جو اگلا نسل ہے نا، یہ بہت ہی تاریک نسل ہے، ایران کا جو نیکسٹ جنریشن ہے، یہ بالکل دین کے خلاف بن گئے، دین کے خلاف بن چکے ہیں، عیسائی بن رہے ہیں لوگ، وہابی بن رہے ہیں لوگ، اللہ آپ کا بھلا کرے، ملحد تو بے شمار بن رہے ہیں، اور زرتشتی جو مجوسی ہیں، پارسی ہیں، لوگ بن رہے ہیں، بس شیعہ مذہب کو چھوڑ رہے ہیں نوجوان۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے پاس شیعہ مذہب پر کوئی اعتراض ہے، نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ مذہب یہی ہے جو ہمارے علماء ہمیں بتا رہے ہیں، اور یہ مذہب ایک ٹول ہے کہ لوگوں کا مال زیادہ سے زیادہ لوٹا جائے اور لوگوں عوام پہ ظلم کیا جائے۔ اور اس بات کی میرے محترم ناظرین، یہ بات جو ہے نا، اب یہ بہت بڑی موضوع ہے، خود علماء مجتہدین نے اس بات کی پیشگوئی کی تھی، کہا تھا انہوں نے کہ آخوند صاحب کفایہ محمد کاظم خراسانی بہت بڑے مجتہد تھے اور بہت ہی حکیم آدمی تھے، بہت ہی عالم آدمی تھے، آج سے 120 سال پہلے نجف اشرف میں۔ تو اس زمانے میں ان کو یہی آفر ہوا تھا کہ آپ ولایت فقیہ لگا دیں، پورے ایران میں حکومت آپ بنا دیں، اور اس کے لیے ممکن بھی تھا کیونکہ اس کی مقبولیت بھی اتنی تھی، اور اس زمانے میں قاجار بالکل کمزور ہو چکا تھا، اور لوگ اور جو ایران کے جو لوگ تھے وہ تو مجتہدین کے مقلد تھے اور مجتہدین کو بہت مانتے تھے، تو انہوں نے یہی کہا تھا۔ ان کے بہت سارے جملے ہیں، بہت سارا لمبی استدلال ہے جو آغا بزرگ تہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، کہ انہوں نے فرمایا بہت سارے دلائل دیے، ان دلائل میں سے ایک یہی تھا کہ اگر ہم علماء حکومت کو اپنے ہاتھ میں سنبھال لیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم سے جو غلطیاں ہوں گی، ہم لوگوں پہ ظلم کریں گے، اور ہمیں یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بڑا مولوی ہے وہ اچھا ایڈمنسٹریٹر بھی ہے، لازمی بات ہے ہم سے غلطیاں ہو جائیں گی، اور لوگ جو ہیں ہماری غلطیوں کو مذہب سے نسبت دیں گے، اور ہم بھی جب ہم سے غلطی ہوگی نا تو ہم نہیں کہیں گے یہ ہماری غلطی ہے، ہم کہیں گے کہ ہم اس کی توجیح کریں گے مذہبی لحاظ سے،
اس کے لیے حدیث لائیں گے، اپنی پوزیشن کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی بیہیویئر کی صفائی کے لیے. تو لوگ ہماری غلطیوں کو مذہب سے نسبت دیں گے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ مذہب سے دور ہو جائیں گے. اور یہ بالکل واقع ہوا، ان کی بات صحیح تھی. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم اسلامی حکومت بنا دیں تو شیعہ تو صرف ایران میں اکثریت میں ہے اور باقی ملکوں میں تو اقلیت میں ہے، تو جماعت مخالفین کے عوام بھی اور ان کے علماء بھی وہ دیکھیں گے کہ شیعوں نے حکومت بنائی تو ہم بھی حکومت بنا دیں. پھر وہ اپنے مذہب میں تعصب کریں گے اور اپنی مذہب اور ان کے ملکوں میں اسلامی تحریکیں چلیں گی اور حکومت بنانے کی کوشش کریں گے. اور اگر وہ حکومت بنا دیں تو یہ شیعوں کی ضرر میں ہے، شیعوں کی ضرر، کیونکہ ہر جگہ وہ اکثریت میں ہیں اور ان کی جو ہے اور 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 لوگ ان کے عوام ان کے سپورٹ کریں گے. اور بالکل یہی ہوا کہ ایرانی حکومت کے بعد، اس انقلاب ایران کے بعد، جماعت عمریہ کے مملکوں میں اسلامی اور مذہبی جو تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، ان کی ریکروٹمنٹ میں، ان کی مقبولیت میں اور ان کی تحرکات میں بڑا اضافہ ہوا. یعنی بڑا اضافہ، بہت زیادہ بڑھ گیا. اب یہ ایک اور بحث ہے، اب اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اور، کہ انقلابی ایران کے اثرات کیا ہیں. میں آپ کو خلاصہ ہی بتاؤں کہ انقلابی ایران جیسا مضر مصیبت، اس جیسا مصیبت ناک فاجعہ مذہب شیعہ پر پچھلے 1000 سال میں، بلکہ اس سے زیادہ، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد آج تک واقع نہیں ہوا. اتنا شدید. اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو وہابیت پھیل گئی ہے، اس طرح نہیں تھا پہلے، آج سے 40 سال پہلے. انہوں نے ان پہ جو انویسٹمنٹ کی ہے مذہب شیعہ کے مخالف، صرف انقلابی ایران کی وجہ سے، انقلابی ایران کے ضد میں آ کر، کہ انقلابی ایران کا توڑ کیا ہے؟ وہابیت ہے، وہابیزم ہے اور تکفیرزم ہے، شیعوں کی تکفیر. ان کے ضد میں آ کر جو ان لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا، ان کے علماء کو جو پیسے ملے اور جو فنڈز ملے، اور ان کے لیے جو یونیورسٹیاں بنائی ہیں اور جو مدارس بنائے گئے اور جو مساجد بنائے گئے، اب پورے پاکستان میں آپ دیکھیں، اسی طرح ہندوستان میں بھی یہی ہے، اسی طرح بنگلہ دیش میں بھی یہی ہے، اسی طرح انڈونیشیا میں بھی یہی ہے، ملیشیا میں بھی یہی ہے، اسی طرح مصر میں بھی جائیں یہی ہے، اردن میں جائیں یہی ہے، مغرب میں جائیں، مغرب یعنی مراکش میں جائیں یہی ہے، اور اسی طرح یورپ میں بھی جائیں، امریکہ میں بھی جائیں یہی ہے، ہر جگہ. اور انہوں نے جو بہت ہی انہوں نے علمی کام کیے شیعہ مذہب کے خلاف، اس طرح کام کبھی نہیں ہوا. اس طرح کا کام پچھلے 1000 سال میں، اس طرح کا بہت انٹینس اور یہ بہت ہی بھاری اور بہت زیادہ شیعہ مذہب کے خلاف اور اپنے مذہب کے احیاء کے لیے، کہ جتنے ان کی کتابیں تھیں، یعنی مثلا یہ متروک تھیں ان کی کتابیں، دوبارہ ان کو احیاء کیا گیا، دوبارہ ان کو نہایت ہی ذہین علماء کو تربیت دے کر کے ان کی کتابوں کی تحقیق کیا جائے. بہترین تحقیقات کے ساتھ ان کتابوں کو چھاپا گیا، احیاء کیا گیا. یعنی وہ کتابیں جو فی نفسی اگر آپ اس کو پڑھتے تو ان کے مذہب کے لیے مفید نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ ایسے تحقیقات کیے گئے، ایسے حواشی لکھے گئے کہ ایک عام آدمی اس کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے اس کو رد کرنا آسان نہیں ہوتا. اور اسی طرح میرے محترم ناظرین، جو تکفیری احزاب پارٹیاں بنائی گئیں، اس کا بہترین نمونہ پاکستان میں ہے کہ کتنے اب شیعوں کا قتل ہوا. بہرحال میں موضوع سے دور چلا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ ماتم کرنا حرام ہے، وہ نہیں کہتے کہ یہ خامنئی وغیرہ کہ ہمارے پاس حدیث ہے کہ یہ حرام ہے، وہ نہیں کہتے اس طرح. وہ کہتے ہیں اس سے مذہب کی بدنامی ہوتی ہے. فی نفسی جائز ہے لیکن مذہب کی بدنامی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ فی نفسی تو کوئی نہیں کہتا کہ سینہ زنی حرام ہے، ٹھیک ہے نا، یا زنجیر میں اپنے زنجیر اٹھاتا ہوں میں اپنے پشت میں مارتا ہوں، یہ کوئی نہیں کہتا حرام ہے. یا اس زنجیر میں اگر چھری ہے تھوڑا سا خون میں مجھ سے بہہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، میرے پشت سے، وہ کوئی نہیں کہتا یہ حرام ہے. ہاں کہتے ہیں اس سے مذہب کی بدنامی ہوتی ہے. تو میرے محترم ناظرین، اس لیے حرام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے مذہب کی بدنامی نہیں ہوتی. مذہب کی بدنامی کس سے ہوتی ہے؟ بلکہ یہ سنت ہے. مذہب کی بدنامی تو علماء کے افعال سے ہوئی ہے، علماء کے افعال سے ہوئی. آپ لوگ جو پاکستانی حضرات ہیں نا، جو عام عوام ہیں، وہ اردو پریس سے تو واقفیت رکھتے ہیں لیکن فارسی میڈیا سے وہ واقفیت نہیں رکھتے. آپ نہیں جانتے
ایران میں کیا 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 دین کا کیا تماشا بنایا گیا، اور کتنے لوگ ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ائمہ اطہار علیہ السلام کو گالی دینا یہ عام چیز بن چکا ہے. یہ واجبات پہ عمل کرنا یہ تو اکثر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے بھائی. نماز وغیرہ، روزہ وغیرہ تو یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بہت کم ہے. ایران کے شیعہ مساجد میں جائے نا تو بالکل خالی پڑی ہوتی ہے، خالی ہوتی ہے نماز کے وقت. حالانکہ انقلاب کے آغاز میں اس طرح نہیں ہوتا تھا. انقلاب کے آغاز میں شاہ کے زمانے کا جو نسل تھا، جو لوگ شاہ کے زمانے کے پلے بڑے تھے، انہوں نے دین علماء سے اخذ کیا تھا، لیکن شاہ کے زمانے میں، ٹھیک ہے نا، ان کا دین ایمان بہت فرق کرتا ہے زمین آسمان سے. جن لوگ خامنئی کی حکومت میں پلے بڑے ہیں اور انہوں نے دین خامنئی کے زمانے میں انہوں نے دیکھا. اچھا میرے محترم ناظرین، میں بہت دور گیا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے یہ باتیں ابھی فی الحال یہ مناسبت نہیں رکھتی، لیکن میں نے صرف ان کے جواب میں کہ دین کی بدنامی کس نے کی ہے. عزاداری نے دین کی بدنامی کی ہے. ذلیلو، یا تم مولویوں نے دین کی بدنامی کی ہے. تو میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں کچھ روایات پیش کرتے ہیں. کتاب ہے کامل الزیارات. یہ کتاب کامل الزیارات نہایت ہی معتبر کتاب حدیث ہے، اور شیعہ کتب حدیث میں نہایت ہی اعلیٰ مقام رکھتا ہے. اس میں سے کچھ روایات ملاحظہ فرمائیے. کتاب کامل الزیارات تالیف ابن قولویہ القمی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ نشر الفقاہہ. یہاں پہ صفحہ نمبر ہے، صفحہ نمبر 125، حدیث نمبر 8 ملاحظہ فرمائیے. میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: دخلت فاطمۃ علیہ السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعیناہ تدمع. حضرت بی بی صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور دیکھا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو چشم مبارک سے آنسو بہہ رہے ہیں، وہ گریہ فرما رہے ہیں. فسألتہ ما لک، انہوں نے بی بی سلام اللہ علیہ نے والد گرامی سے پوچھا کہ ابا جان کیا ہو گیا ہے، آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا: ان جبرائیل علیہ السلام اخبرنی ان امتی تقتل حسینا. جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت قتل کریں گے میرے فرزند، میرے نور عین حضرت امام حسین علیہ السلام کو. فجزعت وشق علیہا. تو اس وقت حضرت بی بی سلام اللہ علیہ بے تاب ہو گئیں، بے قرار ہو گئیں، اور انہوں نے بے تابی کیا، اور یہ ان پہ بڑا گراں گزرا، بہت ہی سخت گزرا. حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ فاخبرها بمن يملك من ولدها فطابت نفسها وسكنت. تو یہ بہت ساری روایات میں کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو انہوں نے خبر دیا تھا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا، تو انہوں بی بی سلام اللہ علیہ بہت روئی تھی اور بہت بے تابی کیا تھا، بے قراری کیا تھا. اور بعض روایات میں ہے کہ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرا فرزند، میرا نور عین ایسا ہے تو اللہ مجھے ایسا فرزند، کیونکہ ان کے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، پیدائش سے پہلے کے بھی واقعات ہیں، پیدائش کے بعد کے بھی واقعات ہیں، کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا نہ دے. اگر ایسا ہی ہے کہ وہ اس طرح سے، اس بے دردی سے شہید کیا جائے گا، اس طرح میرا نور دو عین جو ہے آپ کی امت اس طرح ان پہ بے رحم ہو جائیں، بے رحمی کریں گے اس قساوت قلب کے ساتھ، اور اس بے رحمی کے ساتھ ان پہ ظلم کیا جائے گا. تو اللہ مجھے ایسا بیٹا نہ دے، ایسا بیٹا مجھے نہیں چاہیے. تو اس وقت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح آرام دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کو کی نسل میں ایسے امام رکھ دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں امام زین العابدین علیہ السلام، ان کے فرزند ہیں امام محمد باقر علیہ السلام، ان کے فرزند ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام. اسی طرح یک بعد دیگر باقی ائمہ علیہ السلام کا ذکر، اور پھر فرمایا تھا کہ ان کے فرزند ہیں حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. یہ فرزند صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کے نسل سے ہو سکتے ہیں، اور یہ پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ کے دین کو ظاہر کریں گے اور پوری دنیا پہ حکومت کریں گے.
تو جب یہ فرمایا تھا تو بی بی سلام اللہ علیہا کو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد نے آرام دیا تھا۔ میرے محترم ناظرین، ملائکہ نے بھی جب گریہ کیا تھا نا، بہت زور سے ملائکہ نے گریہ کیا تھا کربلا کو دیکھ کر روز عاشور کے بعد، جب انہوں نے دیکھا مصائب پہ مصائب کیسے ہمارے غریب مولا، ہمارے بے کس مولا، تنہا مولا امام حسین علیہ السلام پہ نازل ہو رہے ہیں، تو ملائکہ نے بھی بڑا رویا، ملائکہ نے بھی بہت ہی بے تابی کیا تھا، بہت ہی بڑی چیخیں ماری ملائکہ نے، اور ان ملائکہ نے اللہ کے سامنے تضرع کرتے ہوئے، گریہ کرتے ہوئے کہا تھا، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ تیرے حسین کے ساتھ، تیرے حبیب کے نور عین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام حجت علیہ الصلاۃ والسلام کا نور ان پہ ظاہر کیا تو، اور فرمایا تھا ان کی وجہ، ان کے بدولت اور ان کی سبب سے میں انتقام لوں گا۔ تو یہ جو ہے باعث تسکین ملائکہ، باعث تسکین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی جزا اور ان کی بے تابی کے لیے باعث تسکین کیا ہے؟ امید ہے کہ ان کا فرزند نور دعائیں وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اور انتقام لیں گے۔ اچھا، یہ حدیث آپ نے دیکھا، اس حدیث میں کیا ہے؟ بی بی سلام اللہ علیہا نے جزا کیا۔ اب جزا میں محترم ناظرین، جزا میں کیا یہ بھی ہے کہ انسان صورت پہ مارے، جزا میں یہ بھی ہے کہ پشت پہ مارے، آپ سر سے خون بہا دے، تو وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آ جائے گا۔ یہ روایات ایک دو نہیں ہے، روایات آ جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں۔ یہ صفحہ نمبر 127 ہے، یہ روایت کرتے ہیں ہمارے مولا حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام نے، ان جبرائیل علیہ السلام اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والحسین علیہ السلام یلعب بین یدیہ فاخبرہ ان امتہ ستقتلہ۔ جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت امام حسین علیہ السلام وہاں پر اپنے نانا کے سامنے وہ کھیل رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی امت، ان کے صحابی اور ان کے تابعین امام حسین علیہ السلام کو شہید کریں گے۔ فجزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے بے تاب ہو گئے، بڑے بے قرار ہو گئے۔ تو یہ میرے محترم ناظرین، بے قراری کرنا، غم میں ایک رونا ہوتا ہے، ایک بے تابی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بے قراری کرنا ہوتا ہے۔ بے قراری کرنا یہ ہے، بے قراری یہ ہے، بے قراری سر پہ مارنا، بے قراری مٹکا سر پہ مارنا ہے، زنجیر پشت پہ مارنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بے قراری، جو بھی عنوان ہو بے قراری کا، بے تابی کا، یہ سنت، یہ سنت ہے۔ اب آ جائے گا انشاءاللہ کہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے کس طرح سے بے قراری کے طور، کس طرح سے انہوں نے بے قراری کا اظہار کیا تھا، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے بے قراری کا اظہار کیا آپ بھی اسی طرح کریں نا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثلا احسان بالوالدین یہ مستحب ہے، ہمسائے سے نیکی کرنا، پڑوسی سے نیکی کرنا یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم دیکھیں کہ ائمہ علیہ السلام نے کس طرح پڑوسی سے احسان کیا ہے، ہم صرف اسی طرح کریں، باقی احسان مستحب نہیں ہے، یہ اس کا قائل کوئی نہیں، یہ عنوان جو ہے نا، یہ وصف جزع بے قراری، اس میں جو بھی عرف کہہ دے کہ یہ بے قراری ہے تو وہ مستحب ہے، اس جیسے احسان بالوالدین ہے۔ احسان بالوالدین میں اب آپ دیکھیں کہ ائمہ علیہ السلام نے اپنے والدین کی کے ساتھ کیا احسان کیا، آپ صرف وہی کریں، باقی جو ہے نہیں سنت نہیں، یہ کوئی نہیں اس کا قائل نہیں ہے، اور نہ حدیث یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ احسان بنفسہ ہی جو بھی شریعت میں احسان کہلاتا ہے، عرف میں احسان کہلاتا ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ لغت میں، عرف میں یہ چیز احسان ہے، یہ مستحب ہے، مگر یہ کہ وہ بنفسہ ہی حرام، وہ فعل بنفسہ ہی حرام، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی والد، کسی کا والد چرسی ہے بھائی، آپ اس کے لیے 5 کلو چرس لے کے آؤ، کسی کا والد شرابی ہے، وہ شراب لے کے آؤ، تو یہ فی نفسی ہی حرام ہے۔ لیکن اگر والد کو کپڑے کی ضرورت ہے، یا کپڑے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ اس کے لیے کپڑے خرید دیں، سلوا دیں درزی سے، ٹھیک ہے نا، یہ احسان ہے، اس کا ثواب ہے۔ اب آپ کے پاس کوئی حدیث نہ بھی ہو نا کہ کسی امام علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے لیے کپڑے سلوائے، حدیث نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ ہے نیکی کا کام ہے، تو یہ مستحب ہے والدین کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ۔ تو اسی طرح جزا جو ہے میرے محترم ناظرین، جزا فی نفس ہی ایک عنوان ہے، ایک وصف ہے، جو بھی عمل جزا سے موصوف ہوتا ہے، یعنی بے تابی، اس میں بے تابی، بے قراری، انسان گریہ کرتا ہے غم میں، یہ ہے ایک عاطفی ری ایکشن ہے، ٹھیک ہے نا، ایک سینٹیمنٹل ری ایکشن ہے، انسان کے عاطفے کا تقاضا ہے کہ انسان خوشی میں ہنستا ہے، غم میں اس کے آنسو آ جاتے ہیں،
اور اسی طرح انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر غم زیادہ بڑا ہو تو پھر وہ بے قرار ہو جاتا ہے. اچھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جبرائیل نے کہا الا اریک التربۃ التي يقتل فيها قال فخسف ما بين مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المكان الذي قتل فيه الحسين عليه السلام حتى التقت القطعتان. جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے اور وہ مکان جہاں پہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے کربلا میں، یہ دونوں اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی وہاں پہ طی العرض پیش آیا. طی العرض کس طرح پیش آتا ہے؟ کیا انسان جلدی سے ایک مکان دوسرے مکان منتقل ہو جاتا ہے، یا وہ مکان قریب لایا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، وہ مکان قریب لایا جاتا ہے، قریب لایا جاتا ہے. بھلے وہ اللہ کے حکم سے یہ کس طرح ہوتا ہے؟ روایات میں یہی ہے کہ طی العرض میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مکان دوسرے مکان کے ساتھ قریب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح ہوا کہ کربلا اور مدینہ آپس میں مل گئے. ٹھیک ہے نا. اب اس کا اگر انسان ہے اس طرح کے کیا ممکن ہے فزکس میں ممکن ہے، تو اگر جدید تھیوریز کا جو ہے فزکس میں اگر اس کا مطالعہ کریں تو یہ چیزیں سب ممکن ہیں. یہ چیزیں سب ممکن ہیں، یہ کوئی ناممکن باتیں نہیں ہیں. ٹائم اینڈ اسپیس جو ہے کیا ہوتا ہے؟ ٹائم اینڈ اسپیس وہ ریلیٹیو ہوتا ہے. ٹائم اینڈ اسپیس یہ کوئی ایبسولوٹ نہیں ہوتا، مطلق نہیں ہوتا. یہ ایبسولوٹ نہیں ہوتا، یہ ریلیٹیو ہوتے ہیں. ٹائم اینڈ اسپیس جو ہے یہ کم زیادہ ہو سکتے ہیں. اوکے، ٹائم اینڈ اسپیس میں اسپیس کم ہو سکتا ہے، اسپیس زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہی تو ماڈرن فزکس کا سب سے بڑا انکشاف یہی ہے. بہرحال فأخذ منها ودحيت في أسرع من طرفة عين. تو وہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے مٹی اٹھایا، کربلا کی مٹی اٹھایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اوپر دوبارہ زمین پھیل گیا، دوبارہ پہلے جیسا ہو گیا. فخرج وهو يقول طوبى لك من تربة وطوبى لك لمن يقتل حولك. امام جبرائیل چلا گیا وہاں سے، جو جبرائیل نے کہا کہ تو کتنا مقدس مٹی ہے. اور روایات میں خاک کربلا کی بہت تعریف ہے. خاک کربلا جو ہے شفا ہے. اور صرف یہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قبر کے ساتھ وہ صرف شفا ہے، وہاں پہ تو مٹی آپ کو مشکل سے ملے گی. قبر شریف سے 4 میل کے فاصلے تک یہ سب خاک شفا ہے. اور اسی طرح امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا خاک بھی وہاں پہ، وہ بھی خاک شفا، یہ بھی حدیث میں. اور خاک شفا جب آپ لاتے ہیں آپ کے پاس ہوتا ہے تو شیاطین اس کے ساتھ آ کر اس سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کی برکت ختم ہو جائے، تاکہ اس کے معجزات ظاہر نہ ہو جائیں. تو روایات میں ہے کہ خاک شفا کو آپ جو ہے نا اس کو بڑے احتیاط سے رکھیں، بڑے پیار سے رکھیں، اور ہمیشہ اس کے ساتھ تسبیح پڑھیں، اس کے پاس ذکر الہی کریں تاکہ اس کے خواص کو شیاطین کم نہ کر سکیں. ٹھیک ہے نا. اور اس میں یہ حدیث میں یہ بھی ہے خاک شفا کے متعلق میرے محترم ناظرین کہ انسان کا جتنا عقیدہ سالڈ ہوگا، عقیدہ جتنا پاک ہوگا، یہ خاک شفا دے گا ہمیں، تو وہ شفا دے گا انشاءاللہ تبارک و. اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت سارے مقامات سے نوازا ہے، بہت سارے انعامات سے نوازا ہے، بہت سارے نعمتوں سے نوازا ہے. ان میں سے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ بہت سارے احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا کو ان کی تربت اقدس میں رکھا ہے. ہر درد سے شفا ان کی تربت اقدس میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اچھا، تو جبرائیل نے اس خاک کو خطاب کرتے ہوئے کہا طوبی لک من تربۃ، تو کتنا پیارا مٹی. یا سبحان اللہ، وہ جبرائیل جو عرش جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے تو عرش کے مٹی بھی دیکھا ہے، جنت کے بھی مٹی دیکھیں، اس نے تو بہت سارے مٹی دیکھیں. لیکن جبرائیل کو اگر پیار ہے، جبرائیل کو اگر کبھی یہ نہیں ہوا کہ جبرائیل جو ہے نا حدیث میں نہیں ہے عرش سے کوئی مٹی لے کے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جنت سے لے کے آئے، کبھی نہیں. ہاں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر کا مٹی وہ جنت کی مٹی سے بہتر ہے، عرش کی مٹی جیسا. لیکن کربلا کا جو تربت ہے بارہا احادیث میں ہے کہ اس کو جبرائیل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لایا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے، اس خاک اقدس کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ کر رویا ہے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے زوجہ ام سلمہ کو تھمایا ہے، تم اس کو رکھو اپنے پاس، اس کا خیال رکھو، بوتل میں رکھ دو اس کو، اور جب اس پہ خون آ جائے تو سمجھ لینا کہ یہ میرا فرزند شہید ہو گیا۔ تو یہ جو ہے سب کیا ہے؟ بھلے کربلا کی عظمت ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خاک پاک کی یہ عظمت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، جبرائیل کے دل میں، اللہ تعالیٰ کے پاس امام حسین علیہ السلام کی کیا مقام ہے، کیا محبت ہے، کیا مودت ہے۔ اچھا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیمان کے لیے بھی، سلیمان کا جو وزیر تھا آصف ابن برقیہ، اس نے بھی جو تیل عرض کیا تھا یہی تھا کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا، اسم اعظم اس نے پڑھا تھا تو بلقیس کا تخت جو ہے بالکل وہ جڑ گیا تھا سلیمان علیہ السلام کی دربار کے ساتھ۔ ملاحظہ فرمائی کامل الزیارات میں حدیث ہے صفحہ نمبر 178، یہ حدیث نمبر 20 ہے۔ یہ باب کون سا باب ہے میرے ناظرین، محترم ناظرین؟ بکاء الملائکۃ علی الحسین ابن علی علیہم السلام، ملائکہ کا گریہ کرنا امام حسین علیہ السلام، اس باب میں۔ اچھا، حدیث کہتا ہے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، عرض کیا جعلت فداک ما اقل بقاءکم اہل البیت علیہم السلام واقرب آجالکم بعضها من بعض مع حاجت هذا الخلق الیکم۔ میں نے عرض کیا مولا، ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ آپ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی عمر کم ہوتی ہے، دوسرے دیکھیں کوئی 100 سال 120 سال رہتا، کوئی 90 سال، کوئی 80 سال، ٹھیک ہے نا، اور آپ کے آبائے گرامی جو ہیں سب کم عمری میں شہید ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال، امیر المؤمنین علیہ السلام 63 سال، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 47 سال، امام حسین علیہ السلام اسی طرح 57 سال، آپ کے بابا، آپ کے جد اسی طرح کم عمری میں شہید ہو گئے، حالانکہ سب خلق کو آپ کی حاجت ہے، آپ سے ان کو آپ کے حاجت مند ہیں۔ بھلے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان لکل واحد منا صحیفۃ فیہ ما یحتاج الیہ ان یعمل به فی مدته۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث جو ہے، یہ جو صحیفے کی بات ہے، یہ مختلف احادیث میں موجود ہے کہ ہر امام کے لیے اللہ کی جانب سے ایک ان کے پاس ایک کیا ہے، ایک عمل نامہ ہے، ایک کتاب ہے کہ اس کتاب میں موجود ہوتا ہے کہ انہوں نے کن چیزوں کو زندگی میں انجام دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہر ایک کے پاس، ہر امام کے پاس ایک صحیفہ ہوتا ہے، یعنی ایک کتاب ہوتا ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی جانب سے جبرائیل لے کے آیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ نے اپنی زندگی میں کون سے کام کرنے ہیں۔ فَإِذَا انْقَضَى مَا فِيهَا مِمَّا أَمَرَ بِهِ عَرِفَ أَنَّ أَجَلَّهُ قَدْ حَضَرَ۔ اور جب کوئی بھی امام ہو تو وہ اپنے کتاب میں دیکھ لیتا ہے کہ میں نے جو اعمال انجام دینے تھے وہ تو میں نے انجام دے دیے ہیں، تو امام علیہ السلام اس وقت جان لیتا ہے کہ ان کی اجل قریب ہے، شہادت قریب ہے۔ وَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَنْعَى إِلَيْهِ نَفْسَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ، اور اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں ہر امام کے پاس اور اس کو خبر دے دیتے ہیں کہ اب آپ کا جو ہے شہادت قریب ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت بڑے مقامات، بہت عالی مقامات اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آمادہ کر رکھا ہے، آپ عالم بقا تشریف لا رہے ہیں۔ عفواً میرے محترم ناظرین، وإن الحسين عليه السلام قرأ صحيفته التي أعطيها وفسر له ما يأتي وما يبقى۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کے پاس بھی صحیفہ تھا، انہوں نے اپنے صحیفے کو پڑھا، اور صحیفے میں بہت ساری چیزیں تھیں، بعض چیزیں پوری ہو گئیں، بعض چیزیں بھی پوری ہونے باقی تھیں جب وہ جنگ کے لیے نکل پڑے۔
فكانت تلك الأمور التي بقيت أن الملائكة سألت الله تعالى في نصرته فلأذن لهم. ان چیزوں میں سے جو پوری ہونی تھی ان میں سے ایک یہ تھا کہ ملائکہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تھا کہ اللہ ہمیں اجازت دے، ہمیں طاقت دے دے کہ ہم امام حسین علیہ السلام ہمیں فرصت دے دے، توفیق دے دے کہ ہم چلیں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے. اور ملائکہ آئے اور انہوں نے جنگ کی تیاری کر لی. وتأهبت لذلك حتى قتل، وہ آمادی تیاری میں تھے ملائکہ کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی. فنزلت الملائکہ وقد انقطعت مدته وقتل علیہ السلام. ملائکہ تشریف لائے اور ملائکہ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں اور ان کی مدت حیات پوری ہو چکی ہے. فقالت الملائکہ یا رب اذنت لنا بالانحدار واذنت لنا في نصرته فانحدرنا وقد قبضته. ملائکہ نے اللہ سے شکوہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا حکمت ہے، آپ نے ہمیں اجازت دے دی کہ ہم دنیا میں آ جائیں اور آپ نے ہمیں اجازت دی کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی نصرت کریں، اور ہم جب یہاں آئے ہیں نصرت کے لیے تو وہ شہید ہو چکے ہیں. اس میں کیا سر ہے؟ بلے کیا سر ہے؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إليهم أن الزموا قبته حتى ترونه وقد خرج فانصروه. تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو وحی بھیجا، پیغام بھیجا کہ تم انہی کے گنبد شریف، انہی کے قبے کے ساتھ، انہی کے کیونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں روایت میں یہ ملتا ہے کہ ان بلڈنگ تھا وہاں پر تعمیر کی گئی تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام حسین علیہ السلام کے مزار پر. تو شروع میں تو وہاں پہ کوئی تعمیر نہیں تھی، بعد میں وہاں پہ اسٹرکچر بنایا گیا تھا. تو بہت سارے روایات میں ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے زائرین کو بتایا کہ اس دروازے سے جاؤ، اس دروازے سے نکل جاؤ، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بلڈنگ تھا. تو تم امام حسین علیہ السلام کے قبہ شریف، یعنی بعد میں جو قبہ بنے گا، ابھی قبہ نہیں ہے. جب ملائکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو وہاں پہ قبہ بلڈنگ تو نہیں تھا، قبہ بعد میں بنی ہے. تو تم وہاں پہ رہو اور بعد میں قبہ بنے گا تو اس قبے کے ساتھ تم رہو. قبہ یعنی گنبد. اور ایک وقت آئے گا کہ امام حسین علیہ السلام رجعت میں دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، تو اس وقت ان کی تم نصرت کرنا. اور یہ رجعت کی روایات بہت زیادہ ہیں اور یہ ضروریات مذہب میں سے ہے، کیونکہ اس کی احادیث بہت زیادہ ہیں اور بہت ہی صحیح احادیث میں ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام رجعت فرمائیں گے، امام حسین علیہ السلام رجعت فرمائیں گے اور اپنے قاتلین سے انتقام لیں گے. اچھا، وَابْكَوْا عَلَيْهِ عَلَى مَا فَاتَ وَعَلَى مَا فَاتَكُمْ مِن نُصْرَتِهِ. تو تم ان پہ امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کیا کرو اور اس مصیبت پر کہ تم ان کی نصرت نہ کر سکے گریہ کیا کرو. وَإِنَّكُمْ خُصِصْتُمْ بِنُصْرَتِهِ وَالْبُكَاءِ عَلَيْهِ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم ملائکہ کو مخصوص کیا ہے اس بات کے لیے کہ تم امام حسین علیہ السلام کے ذریح کے ساتھ رہنا اور ان پہ گریہ کرتے رہنا اور ان کی ماتم کرنا. فبکت الملائکۃ حزنا وجزعا علی ما فاتهم من نصرۃ الحسین علیہ السلام. اور یہ ملائکہ بہت سارے روایات میں موجود ہیں میرے محترم ناظرین. یہ ملائکہ ہمیشہ ان کے جو زلف مبارک ہوتے ہیں، ان کے جو بال ہوتے ہیں، اس پہ کبھی کنگھی نہیں ہوتا. شعثا غبرا، اور ان کے سر پر ہمیشہ غبار ہوتا ہے، مٹی آلود ہوتے ہیں، خاک آلود ہوتے ہیں، یعنی جل بالکل ماتم زدہ. ٹھیک ہے نا. اور تو یہ ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ فبکت الملائکۃ حزنا وجزعا علی ما فاتهم من نصرۃ الحسین علیہ السلام. حزن کے ساتھ اور جزع کے ساتھ یہ ملائکہ روتے، ہمیشہ روتے ہیں. یہ حزین ہیں اور یہ بے قرار ہیں. اب ان کی بے قراری کیسی ہے میرے محترم ناظرین؟ اب جو بھی اس حدیث میں نہیں لکھا اور دوسری احادیث میں جو ہے وہ بھی نہیں لکھا کہ ان کی بے قراری کس طرح ہے. ہر شخص کی بے قراری مصیبت کے لحاظ سے ہوتا ہے. روایات میں یہی ہے کہ وہ کیا ہیں، وہ ان کے زلف مبارک کیا ہیں، ان پہ کنگھی نہیں ہوتی ہے اور وہ جو ہے ہمیشہ غبار آلود ہوتا ہے. ان کے بدن مبارک ہمیشہ خاک آلود ہوتے ہیں اور ہمیشہ روتے ہیں امام حسین علیہ السلام پر. اور امام حسین علیہ السلام کے زوار کی وہ اور زائرین کے لیے وہ دعا کرتے ہیں. فَإِذَا خَرَجَ يَكُونُونَ مِنْ أَنصَارِهِ. اور جب امام حسین علیہ السلام خروج کریں گے تو یہ ملائکہ
انصار امام حسین علیہ السلام سے ہوں گے۔ تو اس حدیث شریف میں آپ نے دیکھا، اور یہ حدیث بہت زیادہ ہے کہ ملائکہ جزا کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ان کی صورت مبارک پہ مٹی ہوتی ہے، خاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث، یہ کون سا باب ہے میرے محترم ناظرین؟ باب ہے بکاء السماء والارض علی قتل الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی شہادت پہ زمین و آسمان کا گریہ، میں بہت سارے احادیث ہیں۔ حدیث نمبر 23، راوی نقل کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، سألته فی طریق المکہ ونحن نرید المدینہ، فی طریق المدینہ ونحن نرید المکہ، ہم مدینے سے مکے کی طرف جا رہے تھے، راستے میں تھے، تو میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، یا ابن رسول اللہ، ما لی اراک کئیبا حزینا منکسرا، میں نے پوچھا یہ میرے مولا وجہ کیا ہے، آپ مکے کی طرف جا رہے ہیں، بہت ہی غمزدہ ہیں، بہت ہی غمزدہ ہیں، بہت ہی آپ حزین لگتے ہیں، اور منکسرن، آپ بالکل شکستہ لگتے ہیں، ٹوٹے ہوئے لگتے ہیں، منکسرن یعنی ایک شخص جو بالکل غم سے ٹوٹا ہوا ہو، آپ اس طرح لگتے ہیں۔ فقال لو تسمع ما اسمع لشغلك عن مسألتي، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صفوان جمال، اگر تو بھی، تیرے کان بھی وہی سنتے جو میں سنتا ہوں، تو بھی وہ غیب کی آوازیں سنتا تو میں سنتا ہوں، تو مجھ سے یہ سوال نہ کرتا کہ میں کیوں اتنا حزین ہوں۔ میں نے پوچھا فما الذی تسمع، میں نے عرض کیا کہ آپ کیا سنتے ہیں، آپ کو کیا سنائی دے رہی ہے؟ تو فرمایا ابتحال الملائکة الى اللہ عز وجل على قتلة امیر المؤمنین علیہ السلام وقتلة الحسین علیہ السلام، ابتحال بولتے ہیں شدید لعنت، میں سن رہا ہوں کہ ملائکہ کیسے شدید لعنت کر رہے ہیں اور کیسے بد دعائیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تضرع کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی عذاب بڑھا دے، کس پر؟ جن لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو شہید کیا ہے، جن لوگوں نے قتلت امیر المؤمنین، قاتل امیر المؤمنین علیہ السلام نے، قتلت امیر المؤمنین علیہ السلام، جن لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو شہید کیا، ٹھیک ہے نا۔ صرف ابن ملجم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لعن اللہ امتا قتلتکم بالایدی والالسن، زیارت شریف میں ہے کیا، خدا لعنت کرے ان طوائف کو جنہوں نے آپ کو تلواروں سے قتل کیا اور اپنی زبانوں سے قتل کیا، ٹھیک ہے نا، اور زبان کا جو قتل ہوتا ہے وہ تلوار کے قتل سے کم نہیں ہوتا۔ تو اے اللہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کے قاتلین پر اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلین پر بڑے لعنت اپنے بھیج دے۔ ونوح الجن وبکاء الملائکہ، اور میں سن رہا ہوں کہ جن بہت نوحے کرتے ہیں، جن جو ہیں بڑے نوحہ سرائی، مومن جو جن ہیں وہ بڑے نوحہ سرائی کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے، گریہ کرتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، وہ مجھے سنائی دیتا ہے۔ اور بکاء الملائکہ الذین حولہ، اور مجھے سنائی دیتا ہے کہ جو ملائکہ کربلا میں ہیں، امام حسین علیہ السلام کے ذریعہ مبارک کے آس پاس دروازہ شریف کے ساتھ قبے کے ارد گرد پرواز کرتے ہیں، صورتوں پہ سب مٹی خاک آلود، کتنے شدید وہ گریہ کرتے ہیں ہمیشہ، مجھے سنائی دیتا ہے۔ وشدت جزائهم، اور وہ کتنے شدید بےتاب ہیں، کس شدت کے ساتھ وہ بےتابی کرتے ہیں، بے قراری کرتے ہیں، ان میں چین نہیں ہے، غم نے ان کا چین، غم حسین علیہ السلام نے، حزن امام حسین علیہ السلام نے ان کے سب چین ان سے لوٹا ہوا، اور غم میں بے چینی جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آ جائے گا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے سر محمل کو مارا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنا سر شریف حدیث میں ہے دیوار سے مارا ہے، سر سے خون بہایا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن یہ ابھی فی الحال صرف جزا کو ثابت کر رہے ہیں کہ جس طرح بکا مستحب ہے اسی طرح جزا بھی مستحب ہے، ٹھیک ہے نا۔ فمن يتهنأ مع هذا بطعام او بشراب او نوم، تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مصائب کو دیکھ کر کس طرح انسان مثلا سو سکتا ہے یا اچھا کھانے کو انجوائے کر سکتا ہے، اس سے اس کو گوارا آ جائے، کھانا یا پینا انسان کو گوارا آ جائے۔
عزیزو یہ باب ہے کامل الزیارات میں، ثواب و من بکل علی الحسین ابن علی علیہ السلام، جو شخص امام حسین علیہ السلام پہ کریا کرتا ہے اس کی ثواب، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر حدیث ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 2، ہمارے آقا ہمارے سید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، ان البکاء والجزع مکروہ للعبد فی کل ما جزع، گریہ کرنا دنیائی امور کے لیے، ٹھیک ہے نا، ہم دنیا والے دنیائی امور کے لیے گریہ کرتے ہیں، بے قراری کرتے ہیں، جزا کا اظہار کرتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، اور کپڑے پھاڑ دو، سینے پہ مار دو، دنیائی امور کے لیے، ٹھیک ہے نا، مثلا کسی کی طلاق ہو گئی ہے یا کوئی دکان میں خسارہ ہو گیا، کس طرح کی باتوں کے لیے، یہ سب مکروہ ہے، یا کوئی آپ کا عزیز مر گیا، یہ سب باتیں مکروہ ہیں، ما سوا ما خلا البکا والجزع علی الحسین ابن علی علیہ السلام، سوائے کہ بکا اور جزع آپ امام حسین علیہ السلام کے لیے کریں، اور بقیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام، کیونکہ ان فضائل میں یہ سب شریک ہیں، ٹھیک ہے نا، بقیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام میں، اور روایات میں ہے، بہت ساری روایات میں ہے کہ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے رونا ہوتا ہے، بقیہ ائمہ علیہ السلام کے رونے کے مصائب میں رونا اور جزا کرنا بھی وہی ہے، مستحب ہے، فإنه فیہ مأجور، اس امام حسین علیہ السلام کے غم میں انسان جزا کر دے تو انسان کو اجر ملتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیز، یہ حدیث ہے مسمع ابن عبد الملک کردین البصری روایت کرتے ہیں، کس سے؟ ہمارے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اس نے کہا امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے فرمایا، یا مسمع انت من اہل العراق ما تأتی قبر الحسین علیہ السلام، فرمایا کہ اے مسمع، آپ کا تعلق عراق سے ہے، کوفے سے ہے، بصرے سے ہے، آپ کیا میرے جد امام حسین علیہ السلام کے قبر پہ جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا لا انا رجل مشهور عند اهل البصرة وعندنا من يتبع هوا هذا الخليفة وعدونا كثير من اهل القبائل من النصاب وغيرهم ولست آمنهم ان يرفعوا حالي عند ولد سليمان فيمثلون بي۔ میں نے کہا کہ مولا میں تو بڑا مشہور آدمی ہوں، ہمارے بہت سارے نواسب پڑوسی ہیں، نواسب ہمارے قبیلے میں رہتے ہیں، اگر میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے پاس جاؤں تو یہ میری چولی لگا دیں گے، رپورٹ دیں گے، پھر وہ کیا کہیں گے، پھر میرے ناک کاٹ دے گا، وہ میرا کان کاٹے گا، میرا ہاتھ کاٹ دے گا، میرا ہاتھ کاٹ دے گا، میرا ناک کاٹ دے گا، میرے آنکھیں نکال دے گا، اتنا ظالم ہے زیارت پہ، تو میں جرأت نہیں کر سکتا زیارت پہ جانے کی۔ تو مولا امام علیہ السلام نے فرمایا افما تذکر ما صنع به، تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ بلا تو زیارت نہیں جاتا تو مجھے بتاؤ، کیا تو ان کے ذکر مصائب بھی کرتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے ذکر مصائب بھی کرتا ہے؟ جانے کی توفیق نہیں ہے، ان کا ذکر مصائب بھی کیا تم کرتے ہو؟ میں نے کہا نعم، جی ہاں، میں بہت ذکر مصائب کرتا ہوں۔ قال فتجزع، تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم بے قرار بھی ہو جاتے ہو، بے چین بھی ہو جاتے ہو ان کی مصیبت میں؟ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت، ان کے نوحے سن کر، ان کے مصائب سن کر، یا ان کے مصائب کو یاد کر کے کیا ایسا ہوتا ہے کہ تو جزا کرے، تو بے قرار ہو جائے، تو اپنا سکون کھو دے؟ قلت ای واللہ، میں نے عرض کیا جی ہاں، خدا کی قسم میں بے قراری، اب بے قراری کے مختلف اشکال ہوتے ہیں، اس شخص کی بے قراری کو دیکھیں، یہ اس کی بے قراری یہ ہے کہ کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے میں کھانا پھر کئی دنوں تک کھانا مجھ سے کھایا نہیں جاتا۔ یہ مصیبت، انسان پہ مصیبت آ جائے نا، اس کے مختلف اقسام ہوتے ہیں، مختلف اطوار ہوتے ہیں۔ قال والله واستعبر لذلك حتى يرى اهلي اثر ذلك علي، اس نے کہا کہ میں اتنا روتا ہوں کہ سب لوگوں کو میرے چہرے پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص، انسان زیادہ روئے نا اس کے آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، میرے اہل خانہ دیکھتے ہیں کہ اس نے بہت گریہ کیا، اس کے میرے چہرے پہ رونے کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور میرے اہل خانہ دیکھ لیتے ہیں، فامتنع من الطعام حتى يستبين ذلك في وجهه، اور کھانا چھوڑ دیتا ہوں، کھانا نہیں کھاتا، یہاں تک کہ بالکل میرے چہرے پر اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں کہ اس شخص نے کئی دن کھانا نہیں کھایا، شخص نے، یہ بڑا بھوکا ہے، اس نے کئی دن کھانا نہیں کھایا۔ اچھا،
قال رحم اللہ دمعتک، مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے آنسو کتنے پیارے ہیں، خدا رحمت نازل کرے تیرے آنسوؤں پر، تیرے آنسوؤں۔ اما انک من الذین یعدون من اہل الجزع لنا، بے شک تو ان لوگوں میں سے تیرا شمار ہے تو نہ صرف ہمارے لیے روتے ہیں بلکہ ہمارے لیے بے تاب بھی ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، اپنا سکون کھو جاتے ہیں ہماری مصیبت میں۔ والذین یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، آپ انہی لوگوں میں سے، ہمارے خوشیوں میں سے جو ہمارے خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں اور ہمارے غم کے ایام میں غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ لِخَوْفِنَا وَيَأْمَنُونَ إِذَا آمَنَّا، اور ہم پہ جب کوئی خطرہ ہوتا ہے تو وہ خطرہ اپنے وجود میں احساس کرتے ہیں، اور ہم جب امن و امان میں ہوتے ہیں تو وہ بھی امن و امان میں ہوتے ہیں۔ اما انک سترى عند موتک حضور آباء لک ووصیتهم ملک الموت بک، اور جب تیرے موت کا وقت آئے گا اے مسمع، تو یاد رکھنا کہ تو دیکھے گا کہ میرے آباء طاہرین علیہم السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہم السلام تیرے بستر مرگ پر تشریف لائیں گے۔ وہ وصیت ہم ملک الموت بک، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وصیت فرمائیں گے ملک الموت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وصیت عربی زبان میں سفارش کو بولتے ہیں، سفارش کریں گے، حکم دیں گے اس کو، یہ ہمارا شیعہ ہے، یہ ہمارا شیعہ، یہ ہمارا مومن ہے، یہ ہمارا محب ہے، اس نے یہ ہمارے امام، میرے فرزند امام حسین علیہ السلام کے غم پہ بڑا روتا تھا، یہ میرے فرزند حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے غم میں بڑا روتا تھا، میرے نور عین حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا نام سن کے بڑا روتا تھا، میرے نور عین حضرت قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب رو سن کے بڑا روتا تھا۔ اے ملک الموت، یاد رکھ یہ مومن ہے، یہ ہمارا شیعہ ہے، یہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے غم میں اس نے بڑے رویا، حضرت علی اصغر علیہ السلام کے غم میں اس نے بڑے گریہ کیا، اس نے بڑے ماتم کیا، اس نے بڑے تماچے اپنے چہرے پہ مارا ہے، اس نے بڑے بڑے بہت ہی گریہ کیا، بہت ہی بے چینی کا اظہار کیا ہے۔ تو ائمہ طاہرین علیہ السلام تیرے موت کے وقت آئیں گے، اور یہ احادیث بہت زیادہ ہے میرے ناظرین، یہ روایات، افسوس افسوس جماعت عمریہ کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے اور ہم محروم رہتے ہیں اس بات سے کہ آپ کے لیے بہت سارے احادیث، بہت سارے مختلف ابواب میں جو جماعت عمریہ سے متعلق نہیں ہے، آپ کے لیے پڑھیں۔ یہ بہت زیادہ احادیث ہے کہ موت کے وقت ہر انسان کو، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، اس کو امیر المؤمنین علیہ السلام نظر آتا ہے، ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام مومنین کو نظر آتا ہے، اور مومن کو سفارش کرتے ہیں، مومن کے لیے وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام جنت کی بشارت لے کے آتے ہیں، بلکہ جنت اس کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھو جنت یہ تیری جگہ ہے، کیا تم ادھر آنا چاہو گے یا واپس دنیا میں اپنے بچوں کے پاس جانا چاہتے ہو؟ تو جب مومن اس کو دیکھتا ہے کہ جی یہ میری جنت میں میرا مقام ہے، دنیا میں دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی مرا نہیں ہے، اور جو آس پاس مومن مرتے وقت مومن کے پاس لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو یہ باتیں نہیں نظر آتی، بعض لوگوں کو نظر آتی ہیں، بعض دفعہ، بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مومن مرتے وقت انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں کہ مومنین نقل کرتے ہیں، آپ کے گھرانے میں بھی ایسا شاید ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، کہ مرتے وقت انہوں نے شہادت دی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، انہوں نے ایسے جملے کہے ہیں، مومنین میں ایسے بہت سارے ہیں، اخیار میں، مومنین میں، تو ہمارے گھرانے میں بھی یہ ہوا ہے، مرتے وقت ہمارے مرحوم ماموں صاحب تھے، انہوں نے ان کے وفات کے وقت، اور میں نے بہت سارے اپنے گھر کے بزرگوں سے سنا، کیونکہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا تھا، وہ ہماری پیدائش سے بہت پہلے، جب ہماری والدہ بھی چھوٹی نہیں، تو انہوں نے کہا تھا وہ وفات کے وقت فرما رہے تھے کہ وہ خود بھی عالم دین تھے، نوجوانی میں ان کی وفات ہوئی تھی، بہت سارے لوگ علماء
آئے تھے ان کے، کیونکہ وہ زخمی ہو گئے تھے، وفات کا وقت تھا، تو آئے تھے تو انہوں نے شہادت دیا اور سب لوگ رو رہے تھے، بڑے بڑے علماء رو رہے تھے کہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس نے مرتے وقت اس نے یہ شہادت دی ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، تو یہ بہت زیادہ روایات میں ہے، اور روایات میں یہ ہے کہ مومن کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو نہیں سمجھ آتی، وہ سنتے نہیں اس باتوں کو، ان کے کانوں سے، ان کے کانوں پہ پردے ہوتے ہیں، لیکن وہ مومن جو ابھی مر رہا ہے، وہ احتضار کی حالت میں ہے، وہ اس کو یہ باتیں سمجھ آ جاتی اور دیکھ لیتا ہے۔ یہ بہت ساری احادیث میں ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، پھر جنت اس کو دکھا دیتا ہے۔ پھر مومن جب جنت میں اپنا مقام دیکھتا ہے اور پھر اس دنیا کی طرف دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں جنت چاہتا ہوں، میں اس دنیا میں درد ہے، یہاں پہ رنج ہے، یہاں پہ کیا کرنے جاؤں؟ اور ائمہ طاہرین علیہ السلام اس کو فرماتے ہیں تو جنت جائے گا، اور تیرے بچوں، اپنے بچوں کا فکر نہ کرنا، اس کی کفالت ہم کریں گے دنیا میں، جن کا بھی تجھے فکر ہے نا کہ میں جب مر جاؤں گا تو میرے بعد دنیا میں ان کا کیا ہوگا، ان کا فکر نہیں کرنا، ہم ان کا ٹیک کیئر کریں گے۔ یہ موت کے وقت آ جاتا ہے۔ تو میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس عزادار کو، مسمع قرطین کو، یہ صحیح روایت ہے، تھی معتبر روایت، اس طرح فرمایا کہ تو دیکھے گا اپنے مرتے وقت کہ میرے آباء طاہرین علیہ السلام آئیں گے اور ملک الموت کو سفارش کریں گے کہ یہ ہمارا شیعہ، یہ عزادار ہے، یہ محب امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، یہ محب امام حسن علیہ السلام ہے، یہ محب امام حسین علیہ السلام، یہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں بڑے روتے تھے۔ وما یلقونک به من البشارت افضل، اور تجھے جو خوشبر خبریات دیں گے اس وقت، اے مسمع، میرے آبا، میرے جد، میرے نانا سلام اللہ علیہ، تجھے جو خوش بشارتیں دیں گے، خوشخبریاں دیں گے، جنت میں تجھے مقام دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وملك الموت أرق عليك وأشد رحمة لك من الأم الشفيقة على ولدها، جو ملک الموت جو ہے اس وقت تجھ پہ بڑا اس کو ترس آئے گا۔ ایک والدہ جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس سے زیادہ ملک الموت آپ سے محبت کرے گا۔ جنت سے ایک پھول لائے گا، کہے گا مومن سے کہ اس کو سونگ لو تم، جو ہی تم پھول کو سونگو گے تیرے نفس قبض ہو جائے گا۔ وہی کوئی کسی آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ درد میں، مومن درد میں نہیں ہوتا، مومن درد میں نہیں ہوتا وہ، لیکن وہ آپ کو اس طرح نظر آتا ہے کہ وہ درد میں ہے مرتے وقت۔ اچھا، میرے محترم ناظرین، اب میں جزا کے متعلق ایک روایت پیش کروں آپ کی خدمت میں، اب جو ہے نا، آ، کیونکہ 1.5 گھنٹے تو ہو گئے۔ میں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حضور میں جب لوگوں نے ماتم کیا تھا تو وہ کس طرح ماتم تھا، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں، بلکہ کون سا دکھاؤں، بلکہ یہ لحوف والی روایت کل دکھا دیتے ہیں آپ کو، لحوف والی ایک دوسری روایت آپ کو دکھا دیتے
یہ کتاب بحار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمۃ الاطہار علیہم السلام، جلد نمبر 45 ہے، صفحہ نمبر 115، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا ماتم، خونی ماتم ملاحظہ فرماتے ہیں۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ثم ان ام کلثوم اطلعت رأسها من المحمل وقالت لهم صح یا اہل الکوفہ۔ جب قافلہ کو لایا گیا تھا کوفے میں تو حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے اپنا سر محمل سے نکالا اور فرمایا کہ اے اہل کوفہ خاموش ہو جاؤ، تقتلنا رجالکم وتبکینا نساؤکم، آپ کے مرد ہمیں قتل کرتے ہیں اور آپ کی عورتیں جو ہیں ہماری حالت پہ روتی ہیں۔ فالحاکم بیننا وبینکم اللہ یوم فصل القضاء، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے درمیان روز قیامت فیصلہ سنائے گا۔ فبینما ہی تخاطبہن اذا بزجة قد ارتفعت، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا ابھی خطاب کر رہی تھیں کہ ایک دفعہ ہر طرف سے ایک شور اٹھا، رونے کی آوازیں بلند ہو گئی، گریہ گزاری کے اور ماتم کے آواز بلند ہو گئے ہر طرف سے۔ فَإِذَا أَتَوْهُمْ بِالرُّؤُوسِ، سب نے نظر ڈالا، دیکھا کہ نیزوں کے نوکوں پر، رؤوس مطہرہ کو، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ کے سروں کو لایا جا رہا ہے۔ یقدمہم رأس الحسین علیہ السلام، سب سے آگے کس کا سر تھا؟ سب سے آگے سر شریف تھا ہمارے مظلوم آقا امام حسین علیہ السلام کا، وہو رأس ظہری قمری اشبہ الخلق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور وہ ایک ہی نہایت ہی خوبصورت، چاند سے زیادہ اس کا حسن تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شبیہ ترین چہرہ تھا ان کا، جو ابھی نو کے سنا پر ہے۔ وَلَحْيَتُهُ كَسِوَادِ السَّبَجِ قَدْ انْتَصَلَ مِنْهَا، اور ان کا داڑھی مبارک سلام اللہ علیہ، داڑھی مبارک پہ خضاب تھا، اور ان کا اس کی وجہ سے ان کا داڑھی مبارک سیاہ تھا۔ وَوَجْهُ دَارَةٌ قَمَرٌ طَالِعٌ، اور ان کا چہرہ مبارک بالکل قمر جیسا نورانی، نو کے سنا پر۔ والرمح تلعب بها یمینا وشمالا، اور جس شخص کے ہاتھ میں، جس ملعون کے ہاتھ میں نیزہ تھا، وہ نیزے کو کبھی دائیں کی طرف کبھی بائیں کی طرف اس کو پھراتا تھا، اس کو حرکت دے رہا تھا۔ والتفتت زینب فرأت رأس اخیها، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے سر اٹھایا، دیکھا تو ان کا نگاہ مبارک جو پڑا ہے اپنے بھائی کے سر شریف پر، فنتحت جبینہا بمقدم المحمل، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنا سر مبارک محمل سے زور سے مارا ہے، حتی رأینا الدم یخرج من تحت قناعها، راوی کہتے ہیں سب لوگوں نے دیکھا کہ زینب سلام اللہ علیہا، ثانی زہرا سلام اللہ علیہا کے چادر کے نیچے سے خون رواں ہے، خون جاری ہوا ہے۔ وَأَوْمَأَتْ إِلَيْهِ بِخُرْقَةٍ وَجَعَلَتْ تَقُولُ، ان کے ہاتھ میں ایک رومال ہے، رومال ہاتھ میں اشارہ کیا سر شریف کی طرف اور فرمایا، یا ہلال لما استتم کمالا غالہ خسفہ فابدأ غروبا، اے میرے بھائی، اے میرے چاند، ابھی تو کامل چاند بھی نہیں بنا تھا، اے زینب کے چاند، ابھی تو تیرا وقت باقی تھا، تجھے کس کی نظر لگ گئی ہے، پردہ تجھ پہ آ گیا ہے اور تو نے غروب کیا ہے۔ ما توہمت یا شقیق فؤادی کان ھذا مقدرا مکتوبا، اے زینب کے دل کے پیارے، اے میرے بھائی، میرے خیال میں بھی یہ نہیں تھا، میرے توہم میں بھی یہ نہیں تھا کہ زینب یہ دن بھی دیکھے گی، اللہ کے تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے، یا اخی فاطم الصغیرۃ کلمھا فقد کاد قلبھا ان یذوبا،
اے میرے بھائی، آپ کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ یہاں پہ ہیں، وہ بہت چھوٹی ہیں، بہت پیاری ہیں، بہت شیرین زباں ہیں، درد سے غم سے ابھی تو ان کی جان نکل رہی ہے۔ اے میرے بھائی، ذرا اپنے چھوٹی بیٹی سے بات کیجئے۔ یا اخی قلبك الشفیق علینا ما له قد قسی وصار صلیبا۔ اے میرے بھائی، اے میرے عزیز، اے میرے حسین، آپ ہم سے کتنا پیار کرتے تھے، آپ ہم سے کتنا شفقت برستے تھے۔ مالک قد قسی وصار صلیبا، کیا ہوا ہے آج زینب آپ کو پکار رہی ہے اور آپ جواب نہیں دے رہے؟ آج زینب آپ کو پکار رہی ہے اور زینب سے آپ آج شفقت نہیں فرما رہے۔ یا اخی لو ترى علی لدی الاسری مع الیتم لا یطیق وجوبا۔ اے میرے بھائی، اے زینب کے سردار، اے زینب کے سالار، یا حسین، اپنے بیٹے علی علیہ السلام کی طرف دیکھ لے، اپنے بیٹے حضرت سید الساجدین علیہ السلام کی طرف ایک نظر ڈال دیجئے۔ وہ اسرا کے ساتھ ہے، ایتام کے ساتھ ہیں، ایتام ان سے کچھ ماں پوچھ رہے ہیں، لیکن ان میں جواب دینے کی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس ان کے لیے کوئی جواب نہیں ہے۔ کلما اوجعوه بالضرب ناداک بذل یغیظ دمعا سکوبا۔ ہر دفعہ ظالم آتے ہیں اور ان کو تازیانے مارتے ہیں۔ ظالم آتے ہیں، آپ کے فرزند، آپ کے نور عین حضرت سید سجاد علیہ السلام کو تازیانے مارتے ہیں۔ ہر دفعہ تازیانہ ان پہ پڑتا ہے تو وہ آپ کو پکارتے ہیں، میرے بابا حسین، میرے شہید بابا حسین، میرے پیاسے بابا حسین۔ اور ان کی آنکھوں، ان کے لبوں پہ آپ کا نام ہوتا ہے، اور ان کے آنکھوں پہ آنسو ہوتا ہے، اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یا اخی ضمہ الیک وقربہ وسکن فؤادہ المرعوبا۔ اے میرے بھائی، اپنے فرزند سید سجاد علیہ السلام کو ذرا گلے تو لگا دے، ان کو اپنے پاس لے لے، اپنے ان سے ذرا گلا لگا دے، ان کو اپنے آغوش میں لے لے۔ وسکن فؤادہ المرعوبا۔ حضرت سید سجاد علیہ السلام کے غم برے دل کو ذرا آرام اور فرصت دیجئے۔ ما اذل الیتیم حین ینادی بأبیہ ولا یراہ مجیبا۔ آج ہم یتیم ہیں، ہمارے بھائی، میرے سردار، آج ہم یتیم ہیں۔ یتیم کتنا خوار ہوتا ہے، کتنا تنہا ہوتا ہے جب وہ اپنے والد کو بلاتا ہے، ولا یراہ مجیبا، لیکن اس کے والد جواب نہیں دیتے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا محمود بحق محمد، ویا عالی بحق علی، ویا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہراء، ویا محسن بحق الحسن، ویا قدیم الاحسان بحق الحسین، نسألك نقسمك صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج۔ اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ اور الہ پروردگار، اپنے فرج کے حجت، اپنے حجت کے فرج میں تعجیل فرما، ان کو اذن خروج عنایت فرما، ان کو اذن قیام عنایت فرما، ان کو اذن انتقام عنایت فرما۔ پروردگارا، تیرے جو مقرب ملائکہ ہیں، تیرے جو آسمانی لشکر ہے، ان سب کو ہمارے مولا کی تائید کے لیے، ہمارے مولا کی نصرت کے لیے بھیج دے۔ یا اللہ، دنیا میں جتنے اچھے لوگ ہیں، دنیا میں جتنے حلال ذاتے ہیں، دنیا میں تیرے علم میں جتنے شریف لوگ ہیں، ان کو ہمارے مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت سے، ان کے فضائل سے ان کو آشنا فرما، اور ان کو میرے مولا کے فوج میں داخل فرما، اور ان کو میرے مولا کے مقر اور مؤمن بنا دے۔ یا اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی مظلومیت اور ان کے اسیری کے منتقم کو اذن انتقام عنایت فرما۔
یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ہے حضرت زین العابدین علیہ السلام کا کہ ہمارے مولا حضرت زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کی مظلومیت کے منتقم کو اذن انتقام عنایت فرما، ان کو اذن خروج عنایت فرما، پروردگارہ ان کے لشکر میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں اور منکرین کے منہ کو کالا فرما، ان کی کمر کو توڑ دے، پروردگارہ ہمارے امام علیہ السلام کے منکرین کے عدد کو کم فرما، ان کے جمع کو متفرق فرما، اور ان پر وہ ظالم ان پر مسلط فرما جو ان پہ کبھی رحم نہ کرے۔ پروردگارہ ہمیں آل محمد علیہ السلام کی خدمت کرنے کی اور ان سے مودت کرنے کی اور ان کی نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری گناہوں کو بخش دے، ہمارے اموات کے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں پروردگارہ شفاعت امام حسین علیہ السلام، شفاعت حضرت زینب سلام اللہ علیہ، شفاعت حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ، شفاعت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، شفاعت امیر المؤمنین علیہ السلام، شفاعت امام حسن، شفاعت حضرت زہرا سلام اللہ علیہم اجمعین نصیب فرما، ہمارے اموات کو اپنے حبیب اور امام حسین علیہ السلام کی شفاعت سے محروم نہ فرما، ہمارے بچوں کو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ پروردگار ہمارا حوائج برآورد بخیر فرما، جن لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا ہے ان کے حوائج برآورد بخیر فرما، اور پروردگارہ جن لوگوں نے ہماری سپورٹ کی ہے ان کے حوائج برآورد بخیر فرما، ان کے اموات کو بخش دے، ان کے مریضوں کو شفا عنایت فرما، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ آپ سب کا بہت شکریہ، خدا حافظ، خدا حافظ یا علی۔